فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک 1441 ہجری کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ پہلا عشرہ اور پہلا جمعہ المبارک، پہلے عشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ رحمت قرار دیا۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اسی لیے استقبال رمضان میں اللہ کے بندے اللہ کے گھروں کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ ابتدائے رمضان میں مساجد کی ضرورت سے زیادہ آبادی یہ اللہ جل شانہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں میرا اور آپ کا، بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر انسان کی اپنی محنت مشقت ہو تو نماز تو 12 مہینے فرض ہے، روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ صرف رمضان کے پہلے عشرے میں اتنی زیادہ تعداد میں نمازیوں کا مساجد کی طرف متوجہ ہونا یہ یقیناً اللہ جل شانہ کی رحمت اور فضل کا معاملہ ہے۔ تو ابتدائے رمضان میں تو اللہ کی رحمت بندوں کو اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، پھر مغفرت کے عشرے میں وہی داخل ہوتا ہے جو اللہ کی اس رحمت سے پورا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے برات کا ہے، تو اس عشرے میں وہی داخل ہوتا ہے جو دوسرے عشرے میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیتا ہے۔ آپ حضرات نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ ابتدائے رمضان میں نمازیوں کی تعداد ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، مساجد کم پڑ جاتی ہیں، باہر روڈوں پر گلیوں میں جو ہے وہ صفیں بنانی پڑتی ہیں، لیکن دوسرے عشرے میں پھر مساجد کافی ہو جاتی ہیں، تیسرے عشرے میں مساجد خالی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر بازار جو ہے وہ آباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو واقعی اللہ کی رحمت سے پورا فائدہ اٹھا کر کے اپنی مغفرت کروا کر کے جہنم سے برات کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عموماً ہم مسلمانوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جب بھی کوئی گناہ کرنے لگے تو دل و دماغ میں یہی بات گردش کرتے ہی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ادھر گناہ کریں گے ادھر توبہ کریں گے گناہ معاف کروا دیں گے۔ اور جب بھی کسی عمل کے لیے کہا جاتا ہے تو جواب یہی ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ ایک ماں جب اپنے بیٹے کے لیے یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلتا دیکھے، تو اللہ جل شانہ جو 70 ماؤں سے زیادہ
محبت کرنے والے ہیں تو وہ کیسے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے قانون رحمت اور ایک ہے رحمت۔ آج کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے قانون رحمت بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رحمت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ یوں تو ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی صفت خالقیت پر تو تمام مذاہب متفق ہیں، کوئی ایک مذہب بھی اس بات میں اختلاف کرنے کے لیے تیار نہیں کہ پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے۔ تو اس لیے اللہ کی خالقیت میں تمام مذاہب متفق ہیں۔ تو جب ہر ایک کو پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کے اوپر ہمیشہ حاوی ہے۔ پھر تو اصولاً یہ دیکھا جائے تو کوئی بھی جہنم میں جانے والا نہیں، کیونکہ سارے اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں آ کر پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جہنم میں جائیں گے، عیسائی جہنم میں جائیں گے، مشرک جہنم میں جائیں گے، ہندو جہنم میں جائیں گے، فلاں جہنم میں جائے گا؟ وہ کس اصول کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے قانون رحمت بتلا دیا ہے کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا برحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت واقعی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان بھی خوشیاں منانے لگا کہ آخر میں بھی تو ایک چیز ہوں، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو لہٰذا جب میں بھی ایک چیز ہوں تو اللہ کی رحمت میں سے مجھے بھی حصہ ملے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے آگے آیت مبارکہ کا یہ حصہ نازل فرمایا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دی گئی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب اس آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا نازل ہوا تو اب شیطان ہو گیا مایوس۔ اب یہود و نصارہ اترانے لگے کہ ہم اللہ کو بھی رب مانتے ہیں، اللہ کی آیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی آیات تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، یہ اللہ کی آیات ہی ان کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ جو ہے وہ کتب ہے، کتب سماوہ ہیں، لہٰذا ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا ہم بھی اللہ کی رحمت میں سے پورا حصہ وصول کریں گے۔ پھر اللہ جل شانہ نے آگے آیت مبارکہ نازل فرمائی، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے یتبعون جو کہ اتباع کرنے والے ہیں، کس کی؟ الرسول، نکرہ فرمایا، رسول خاص، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام رسولوں کی اتباع اور اطاعت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب باعث نجات صرف اور صرف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہے، اس کے علاوہ کسی رسول کی اتباع باعث نجات نہیں ہے، ذریعہ نجات نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا الرسول، رسول بھی، النبی، نبی بھی۔ اور کون سا نبی؟ اب رسول تو پہلے بھی تھے، ان میں نبی بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، نوح علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور 1,23,999 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے 312 یا 314 رسول اور انبیاء گزرے، وہ سب اللہ کے رسول بھی تھے ان میں اور اللہ کے نبی بھی تھے، لیکن اللہ نے فرمایا النبی الامی، نبی امی۔ یہ نبی امی یہ خاص لقب اور خاصہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قصہ مختصر فرمایا کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے،
اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی امی کی مکمل اتباع کرنے والے ہیں، نبی امی کی مکمل اطاعت کرنے والے ہیں، اس کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے۔ اگر بشری تقاضے کے مطابق کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ جل شانہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور ان کی اس غلطی اور گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت، قانون رحمت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اولین تو یہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مکمل اتباع اور اطاعت کرنا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر اس میں نہیں ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، اگر اس سیڑھی میں کوئی ناکام ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر آگے بھی جو ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسن کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث جبرائیل میں ہم دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، چند سوال کرتے ہیں، اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کرے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اس انداز میں تیری عبادت ہو، اتنے خشوع و خضوع اور مکمل توجہ کے ساتھ ہو کہ تو اپنے خالق و مالک اور حقیقی رب کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو ملازمت پیشہ طبقہ ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا مالک، میرا باس مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس وقت ان کے کام کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت ان کے اندر خشوع و خضوع اور کتنی ایفیشنسی دکھاتے ہیں کہ کسی طریقے اپنے باس کی آنکھوں کے سامنے میری عزت اور توقیر بن جائے اور میرا کمال اس کے سامنے ظاہر ہو کہ کتنی محنت کے ساتھ میں کام کرتا ہوں۔ فرمایا احسان اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت ایسے سٹائل میں کرے، ایسے انداز میں کرے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تیرے اندر ایسی خشیت ہو، ایسا ڈر ہو، ایسی توجہ ہو کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا خالق تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، جو تو عمل کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا حساب کتاب جو ہے وہ اسی نے لینا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس خشوع و خضوع کے ساتھ جو عبادت کی جائے، فرمایا یہ احسان ہے، یہ حقوق اللہ کے تحت اور حقوق العباد میں فرمایا اگر کسی سے کوئی حق لینا ہے اس کو معاف کر دینا یہ احسان ہے، اگر کسی کو دینا ہے ضرورت سے زیادہ دے دینا یہ احسان ہے، یعنی اپنے حق کو دوسرے کے لیے معاف کرنا، اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کرنا، اپنے خواہشات کو دوسرے کی نیک خواہشات پر قربان کرنا یہ احسان ہے، اور ان احسان کرنے والوں کے قریب اللہ کا رب ہے، اللہ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ان محسن لوگوں کے لیے، ان محسنین کے لیے ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ، ان آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آیا ہم لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ کون کون سا طبقہ جو ہے اللہ کی رحمت کے حصول سے جو ہے وہ مستثنا قرار دیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور رہے گا؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو وہ ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا۔ پہلے نمبر کا طبقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا، دوسرے نمبر پر وہ طبقہ آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی تسلیم کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا۔ اور جو طبقہ کوئی بھی انسان وہ کسی قبیل سے ہو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وہ کسی بھی صورت میں اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہے۔ فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ طبقہ کون ہے، اس کے بے شمار نام سرکاری سطح پر بھی بیان کیے جاتے ہیں، ہمارے وزراء اور مشیر حضرات بھی نام لیتے ہیں، لیکن جو عرف عام میں نام ہے اور وہ اسی نام کے لائق اور قابل ہیں، وہ نام ہے قادیانی، وہ نام ہے قادیانی۔ قادیانی یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ بدبخت طبقہ ہے، یہ وہ زندیق طبقہ ہے، یہ وہ مرتد طبقہ ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا۔ اور جب ان کے پیشوا نے مرزا قادیانی نے ابتداءً مہدی، مسیح موعود، پھر ذلی، پھر بروزی، پھر قسم کے نام دیتے ہوئے آخر میں جو اس نے دعویٰ کیا وہ دعویٰ یہ تھا کہ میں خود نعوذ باللہ من ذالک محمد ہوں، محمد الرسول اللہ سے مراد میری ہی ذات ہے جو قرآن میں پایا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ نے جو فرمایا ہے من بعد اسمہ احمد، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، وہ احمد میں ہی ہوں، یعنی اس نے اپنی ذات کو بطور رسول اور نبی کے پیش کیا۔ اس وقت علماء نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، عوام الناس کے اندر اس قادیانیت کے دجل اور فریب کو اجاگر کیا اور اہل اسلام کے ایمانوں کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر دور کے اندر علماء جو ہے اپنا یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے، امت کے ایمان کی حفاظت کا بیڑا اٹھاتے رہے، امت کے ایمان کو محفوظ کرتے رہے۔ چلتے چلتے یہ بات ملک پاکستان کے اندر آتی ہے، وہ ہندوستان تقسیم ہوتا ہے، ملک پاکستان یہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اس سرزمین پر کیونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک عظیم حاصل کیا گیا تھا، تو اس لیے اس ملک عظیم کے اندر علماء کا ابتدائے ایام میں یہی نکتہ تھا کہ ان ملعونوں کو، ان مرتدوں کو کافر قرار دیا جائے، عوام الناس کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ بدبخت ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنے آپ کو عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمان جو دین سے دور ہیں اور دین کی سمجھ نہیں رکھتے، وہ ان کی چاپلوسی کے اندر یا ان کے زہر کے اوپر شہد لگا کر کے جو پیش کرتے ہیں، اس کو شہد سمجھ کر کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے کٹ جاتا ہے، اور جس کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے کٹ جائے پھر اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب تک کسی مومن کا کنیکشن گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دل کے اندر تار کنیکشن وہاں جڑی ہوئی ہے، تب تک دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی فتنہ اس کے ایمان سے نہیں کھیل سکتا۔ جب یہ تار، یہ کنیکشن کٹ جاتا ہے تو پھر جو سا فتنہ مرضی اس کو جہاں مرضی استعمال کرتا ہے۔ بالآخر 1953 میں تحریک چلی، آپ کے اسی لاہور میں 10,000 سے زائد شمع ختم نبوت کے پروانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بظاہر تحریک ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن پھر ایک وقت آیا 1974 میں پھر تحریک چلی۔ اس تحریک کے پیش نظر پارلیمنٹ کے اندر متفقہ طور پر لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ کے سربراہوں کو لا کر کے ان سے سوال و جواب کر کے 17 دن تک مسلسل پارلیمنٹ کی کاروائی چلتی ہے۔ اس کاروائی کے اندر ان کو صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ اس وقت کے ان کا سربراہ مرزا ناصر ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان اور
عقیدہ ہے اور متفقہ طور پر کوئی ایک ووٹ بھی ان کے خلاف نہیں آتا، ان کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ 1974 سے لے کے تاحال ان بدبختوں نے ملک پاکستان کے اس آئین اور دستور کو تسلیم نہیں کیا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1974 سے لے کے آج تک تقریباً 46 سال گزرنے کو ہیں، 46 سال ہونے کو ہیں، انہوں نے پاکستان کے دستور کو اور آئین کو تسلیم نہیں کیا۔ شرعی قانون اور دستور کے یہ پہلے ہی منکر تھے، پاکستان کے آئین اور دستور کے منکر ہونے کی وجہ سے یہ غدار اسلام تو تھے ہی، یہ غدار وطن بھی ٹھہرائے گئے، اور غدار وطن ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی غداری کا پورا حق ادا کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ کون سا وہ فورم ہے جہاں پر ملک پاکستان کو بدنام نہیں کیا گیا؟ ابھی حال ہی میں آپ حضرات نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں عبدالشکور قادیانی ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے شکایت لگا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں مسلمان نہیں کہا جاتا، ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ہمیں اذان دینے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بھئی کیوں دی جائے؟ 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کے اندر یہ آرڈیننس کابینہ کے اندر پاس ہوتا ہے۔ تمام شاعر اسلام، چونکہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر شاعر اسلام کا استعمال کریں گے تو ان کے خلاف 298 اے اور سی کے تحت مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس قانون کو بھی نہیں مانا۔ پھر یہ آرڈیننس نہ رہا، بلکہ 1985 کے اندر جب پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، ایک آزاد پارلیمنٹ، اس میں باقاعدہ اس بل کو پیش کر کے وہاں سے متفقہ طور پر اس آرڈیننس کو منظور کروایا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے دوستو، ہمارے ہر دور کے اندر آنے والے حکمرانوں نے اپنی پتہ نہیں کون سی مجبوریوں کے تحت اس فتنے کو اپنے گلے سے لگا کر کے رکھا، ان کو مراعات بھی دی، ان کو جو ہے کام کرنے کی اجازت بھی دیتے رہے۔ یہ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، نہ یہ آئین کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی یہ قرآن و سنت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کے ڈاکو، یہ اسلام کے مخالف، یہ غدار وطن جو ہے یہ ہمیشہ اسی میں رہتے ہیں کہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ ساتھی درمیانی فاصلے کو برقرار رکھیں، درمیان میں نہ گھسیں۔ درمیانی فاصلے کو برقرار رکھیں، جہاں نشان موجود ہے وہاں ساتھی بیٹھے، باقی اوپر تشریف لے جائیں۔ اگر اوپر جگہ نہیں ہے تو سب باہر سین میں بچھا لیں، وہاں بھی اگر جگہ نہیں ہے تو پھر کسی اور مسجد میں تشریف لے جائیں۔ جزاکم اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہماری موجودہ حکومت نے بھی یہ سوچا کہ ہم بھی دوسری حکومتوں سے پیچھے نہ رہیں، ہم بھی ان کو پورا پروٹوکول دیں، اور دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ بات خوش آئند ہے کہ امت مسلمہ خصوصاً ملک پاکستان کے واسی، وہ کسی بھی قبیل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بیدار ہیں۔ جب بھی اس طرح کی کوئی کاری ضرب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو فوراً حرکت میں آتے ہیں اور حکومت وقت کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ آج سے چند دن قبل اس کورونا کی آڑ کے اندر کیا گیا۔ قومی کمیشن برائے اقلیتی امور حکومت وقت نے تشکیل دیا، اور اس کے اندر جو دستاویز پیش کی گئی اس میں شک نمبر 5 پر یہ لکھا گیا احمدی مسلم، حالانکہ یہ کافر ہیں۔ یہ لکھنے والا کون ہے؟ یہ لکھنے والا کون ہے جس نے یہ دستاویز تیار کی، جس نے اس کے اندر احمدی مسلم لکھا؟ اس نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، اس نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ اب حکومت صفائیاں پیش کر رہی ہے،
नूरुल हक कादरी साहब ने सफाई पेश की, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है अवाम के रद्द अमल की वजह से, उस नोटिफिकेशन के अंदर इनका तज़किरा नहीं है, उसको गोल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अर्ज करने का मकसद ये है कि जब पूरी दुनिया का निज़ाम जाम हो चुका है, मईशत तबाह हो रही है, मसाजिद को बंद करने का सोचा जा रहा है, हरमैन बंद किए जा चुके हैं और कोई कहीं सफ़र नहीं कर सकता और हर एक को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे वक्त के अंदर हुकूमत वक्त को ये कैसी ज़रूरत इतनी एमरजेंसी में पेश आ गई तो ऐसा कमीशन तश्कील दें जिसके अंदर बतौर रुकन के इन बदबख्तों, मलऊनों और मुर्तदों को भी शामिल करें। ये सोचने की बात है। आखिर इन हालात के अंदर क्यों, क्या वो ये समझते हैं कि ख़त्म नबूवत के परवाने भूखे और प्यासे अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, जिनके पास कुछ है उन्होंने हाथों में मोबाइल और लैपटॉप पकड़े हुए हैं, वो अपनी रंग रलियों के अंदर मसरूफ़ हैं। ऐसे हालात में हम जो है चोर दरवाजे से इनके ईमान पर कोई कारी ज़रब लगा लेंगे तो ये बात कान खोल के सुन लेनी चाहिए। वो मुसलमान जिनका रिश्ता, जिनका ताल्लुक, जिनका कनेक्शन गुंबद खिजरा के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत से जुड़ चुका है, वो किसी भी हालत में हो, यहाँ तक के ऐन नशे में मदहोश क्यों ना हो, जब भी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मामला आएगा, नामूस का मामला आएगा, तो फिर वो नशाई नहीं रहता। फिर तारीख बतलाती है कि वो हाथ में पकड़ा हुआ जाम लबों से नहीं लगाता, बल्कि इहानत रसूल करने वाले के सर में दे मारता है और उसका सर फोड़ के रख देता है। और ये तारीखी अल्फाज कहता है, मैं शराबी, जानी, नशाई जरूर हूँ, लेकिन गुंबद खिजरा के मकीन के साथ गिरदारी नहीं कर सकता। उसकी मोहब्बत दिल के अंदर जो है वो मौजूद है। ये उम्मत बड़ी हसास है, ये कौम बड़ी हसास है, इसलिए अरबाब इक्तिदार से, आप हजरात की वसातत से दस्त बरता गुजारिश की जाती है कि खुदारा इनका मजीद इम्तिहान मत लें। फिर ये कोरोना भी नहीं देखेंगे, फिर ये अपनी जान की बाजी लगा जाएंगे, क्योंकि मामला जान और ईमान का है। शरीयत ये कहती है, इस्लाम ये कहता है कि जब जान और ईमान का तकाबल हो तो जान कुर्बान कर देनी चाहिए, ईमान को बचाना चाहिए। फिर अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उम्मत के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर किसी भी पाबंदी को खातिर में ना लाते हुए बाहर निकलेंगे। और आपको छठी का दूध याद दिला दूँ, आपको मालूम तो हो गया होगा, आज से 3 दिन कबल जब ट्विटर पर ये ट्रेंड चला कि कादियानी मुर्तद और ग़िद्दार वतन हैं, कादियानी सिर्फ काफिर नहीं, मुर्तद और ग़िद्दार वतन हैं। ट्वीट इस्तेमाल करने वालों ने इसको ऐसा लाइक किया कि ये मुस्तकिल टॉप पर रहा, तमाम सारे मामलात इसके नीचे दब गए। और इससे इनको सोचना चाहिए कि कौम जितनी ही भी गाफिल हो जाए, ये नामूस रिसालत के मामले में गफलत का शिकार कभी भी नहीं होगी। क्या आप भी ये जज्बात रखते हैं या नहीं रखते? या कोरोना के डर की वजह से, भूख के डर की वजह से, राशन घर में नहीं है उसके डर की वजह से घर में दबक कर जो है वो बैठे रहेंगे? कभी भी नहीं। जब हमारे अकाबिर बड़े जब महसूस करेंगे, जब काल देंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ पर नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लब्बैक कहते हुए मुल्क का बच्चा जो है वो मैदान अमल में निकल के इन कादियानी निवाज़ों को इनकी छठी का दूध याद दिला देगा इंशाअल्लाह। फिर ये इस काबिल नहीं रहेंगे कि अपना कोई मुंह लेकर के इस कौम के अंदर जो है वो आए। तो इसलिए आज की मुकम्मल गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अपने ईमान को बचाना है, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल तस्लीम करते हुए उसकी मुकम्मल इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारिए। खुदा की कसम दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। अल्लाह शान हो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।